بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم و مکرم شرکائے کلاس، آج ہم 12ویں آن لائن قرآن کلاس میں حاضر ہیں۔ آج کے لیسن میں ہم سب سے پہلے حصۃ التجوید کو پڑھیں گے، اور اس وقت ہم تجوید میں پہنچ چکے ہیں غنہ کے بیان تک۔ لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے حروف حلقی کا بیان پڑھا تھا کہ حروف حلقی کون سے ہیں، ان کی تعداد کیا ہے، ان کا مخرج کیا ہے، وہ حلق کے کس حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے اس کی پریکٹس کی تھی۔ تو اس کے بعد آج کے لیسن میں ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ غنہ کا بیان ہے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کے گنگنانے کو۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ جس وقت ہم حروف حلقی کا بیان پڑھ رہے تھے اور اس کے بعد پھر ہم نے اظہار کا حکم پڑھا، اس میں یہ تھا کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہو تو وہاں پر غنہ نہیں کریں گے بلکہ اظہار کریں گے۔ تو اس وقت تک ہم نے غنہ کی ڈیفینیشن نہیں پڑھی تھی۔ آج کے لیسن میں ہم یہ سمجھیں گے کہ غنہ کسے کہا جاتا ہے، اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے اور کیا اس کی نشانی ہے۔ تو اس کی ڈیفینیشن نوٹ کر لیں۔ غنہ کا بیان ہے، غنہ ناک میں آواز کے گنگنانے کو کہتے ہیں۔ غنہ ناک میں آواز کے گنگنانے کو کہتے ہیں۔ مطلب کیا کہ جس وقت ہم غنہ ادا کرتے ہیں تو اس وقت کچھ سیکنڈز کے لیے، کچھ دیر کے لیے آواز جو ہے وہ پورے طریقے سے پراپرلی ہمارے ناک سے ادا ہوتی ہے اور گنگنانے کی سی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اب نیچے ایگزامپلز دی ہوئی ہیں، آپ اگر ان کو غور سے پڑھیے تو آپ کو یہاں پر وضاحت کے ساتھ سمجھ آ جائے گی کہ غنے کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ مثلاً ان الذین، یہ لفظ تھا ان الذین، یہاں پہ یہ نون مشدد جو ہے، یہ نون اس کے اوپر شد آئی ہوئی ہے، یہاں پر نون غنہ ہو رہا ہے، اور غنے کو ہم پوری وضاحت کے ساتھ یہاں پہ ادا کر رہے ہیں۔ ان الذین، آگے ہے ان اللہ، تو آپ نے دیکھا کہ نون کے اوپر آواز جو ہے وہ غنے کی حالت کے اندر پراپر طریقے سے ناک میں گنگناتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہا جاتا ہے غنہ۔ ہاں، اب یہاں پہ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر لیں، اگر آپ نے لاسٹ لیکچر لیا ہوا ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ان الذین کے اندر نون کے اوپر ہم نے جب غنہ کیا تو نون کے بعد آگے جو حرف آ رہا ہے، یہ حرف حروف حلقی میں سے نہیں ہے، یہ حرف حروف حلقی میں سے نہیں ہے۔ اگر یہاں پر کوئی حرف حروف حلقی میں سے ہوتا تو یہاں پہ قطعی طور پر غنہ نہیں ہونا تھا، بلکہ کیا ہونا تھا؟ فقط اظہار ہونا تھا۔ اور اظہار کیسے ہوتا ہے؟ ان الذین، ان الذین، یہاں پہ ہم غنہ بھی پراپر نہیں کریں گے، لیکن اظہار کی بھی مختلف کیفیات ہیں جو کہ ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر پڑھی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ غنہ کب واجب ہوتا ہے؟ غنہ کب واجب ہوتا ہے؟ جی، غنہ دو صورتوں کے اندر واجب ہوتا ہے۔ واجب یعنی لازمی کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ علم التجوید کو پڑھ رہے ہیں اور تجوید کے اصولوں کو جان رہے ہیں تو ان اصولوں کو جاننے کے بعد اب آپ پر واجب ہے کہ جہاں پر نون مشدد اور میم مشدد آ جائے دوران تلاوت تو وہاں پر آپ غنہ کریں گے، اور یہ غنہ کرنا آپ پر واجب ہے، لازمی ہے۔ اگر آپ غنہ نہیں کریں گے تو یہ آپ کی طرف سے ایک بڑی غلطی کنسیڈر ہوگی، کیوں کہ آپ نے اس علم کو حاصل کیا ہے۔ تو آپ اس کو اپنے مائنڈ کے اندر بٹھا لیں کہ نون مشدد اور میم مشدد پر غنہ کرنا واجب ہے۔ کن دو حروف کے اوپر غنہ کرنا واجب ہے؟ نون مشدد اور میم مشدد، یہ دو حروف ایسے ہیں کہ ان کے اوپر غنہ کرنا ہر حالت میں واجب ہے۔ جی، اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ غنے کی ڈیفینیشن بھی ہم نے کر لی ہے کہ غنہ کسے کہتے ہیں، کہ ناک میں آواز کے گنگنانے کو کہا جاتا ہے غنہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آگے ہے حروف اخفاء کا بیان۔
حروف اخفا کا بیان ہے۔ اخفا کا معنی کیا ہے؟ اخفا کا معنی ہے چھپانا۔ اخفا کا معنی ہے چھپانا۔ اس سے پہلے ہم نے اظہار بھی پڑھا تھا لاسٹ لیکچر کے اندر۔ اظہار کا مطلب ہے گنگنانا۔ اظہار کا ظاہر، اظہار کا کیا مطلب ہے؟ اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا، اور اخفا کا مطلب ہے چھپانا۔ اور اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے غنہ۔ غنہ کا مطلب ہے ناک کے اندر گنگنانا۔ اب تک یہ تین کنڈیشنیں جو ہیں وہ ہم نے پڑھ لی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آگے چلتے ہیں۔ اخفا کی دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے حروف ہیں کہ جو نون ساکن اور نون تنوین کے بعد آ جائیں تو ہمیں وہاں پر اخفا کرنا ہے۔ اخفا مطلب کیا ہوگا کہ نون کی آواز جو ہے، غنے کی جو آواز ہے وہاں پر، اس کو ہم چھپائیں گے۔ آگے اب اس کی ڈیفینیشن آتی ہے۔ حروف اخفا کتنے ہیں؟ حروف اخفا اور ان کی تعداد کیا ہے؟ حروف اخفا 15 ہیں۔ حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15 ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کے ساتھ پھر ریپیٹ کرتا چلوں کہ حروف حلقی کتنے ہیں؟ سیکنڈ لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ حروف حلقی وہ حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ 6 ہیں۔ جو حلق سے ادا ہوتے ہیں انہیں حروف حلقی کہا جاتا ہے، اور ان کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ حروف حلقی ہو گئے، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں حروف اخفا۔ حروف حلقی کی کنڈیشن کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی آ جائے تو وہاں پر اظہار کرتے ہیں، وہاں پر غنہ پراپر نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور یہاں پہ کیا ہے؟ حروف اخفا جن کی تعداد 15 ہے، پہلے ہم ان کو پڑھ لیتے ہیں، پھر ان کی آگے ایگزامپلز کو پڑھیں گے تو ہمیں ان کی پراپر سمجھ آ جائے گی۔ حروف اخفا 15 ہیں: تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، طاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ ٹھیک ہے جی، یہ حروف ہیں، 15 ہیں۔ آئیے اب ہم دوبارہ پھر سے بچوں کی طرح یہ لیسن جو ہے اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے بالکل شرمانا نہیں ہے، میرے ساتھ مل کر آپ نے پڑھنا ہے۔ ہم سٹارٹ سے شروع کریں گے کہ غنہ کا بیان۔ غنہ کسے کہا جاتا ہے جی؟ غنہ کسے کہا جاتا ہے؟ بہت ہی سادہ سی ڈیفینیشن ہے، ناک میں آواز کے گنگنانے کو غنہ کہتے ہیں۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز کے گنگنانے کو غنہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی ایگزامپلز بھی نیچے پڑھ لی ہیں، مثلا ان الذین یا ان اللہ۔ ٹھیک ہے، اور غنہ کب واجب ہوتا ہے؟ یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ غنہ کب واجب ہوتا ہے جی؟ دو کنڈیشنوں کے اندر، دو صورتحال کے اندر غنہ جو ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ پہلی کنڈیشن ہے نون مشدد کی، اور دوسری ہے میم مشدد، یعنی نون مشدد اور میم مشدد پر غنہ کرنا واجب ہے۔ نون مشدد اور میم مشدد پر غنہ کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ حروف اخفا کا بیان ہے۔ اخفا کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ اخفا خفی سے نکلا ہے، خفی چھپا ہوا، مخفی چھپا ہوا، تو یہ اسی سے آگے یہ حرف بنا ہے اخفا۔ حروف اخفا میں حروف اخفا کا معنی ہے چھپانا۔ ٹھیک ہے، حروف اخفا کتنے ہیں؟ یہ 15 ہیں۔ حروف اخفا کتنے ہیں؟ یہ 15 ہیں۔ اب کون کون سے ہیں؟ ان کو مل کے اب ہم یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے 6 حروف حلقی کو یاد کیا تھا۔ اور یقین جانیے جیسے ہی آپ ان کو یاد کر لیں گے، ان کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے، تو تقریباً 80% آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کو تجوید کے رولز، مخارج کے لحاظ سے اور غنہ کے لحاظ سے آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہے جی۔ تو مل کے اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس ترکیب سے میں پڑھوں گا اسی ترکیب سے آپ نے میرے پیچھے پڑھنا ہے مل کے۔ تا، سا، جیم، تا، سا، جیم، دال، زال، زا، دال، زال، زا، تا، سا، جیم، دال، زال، زا، دال، زال، زا۔ آگے سین، شین، صاد، ضاد، سین، شین، صاد، ضاد، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، طا، ظا، طا، ظا۔
تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا. آگے ملا لیتے ہیں فا قاف کاف فا قاف کاف فا قاف کاف. آپ نے جس طرح میں پڑھ رہا ہوں آپ نے اس کو پورے کنسنٹریشن کے ساتھ سننا ہے کہ میں الفاظ کو کہاں سے ادا کر رہا ہوں. اسی پریکٹس میں ہی ہم نے اپنے مخارج کو بھی درست کرنا ہے. جی تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف. جی اگین پھر تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف. پھر پڑھیے گا تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف. جی اب ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں. اب تک یاد ہو گیا ہوگا. تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف. مجھے تو یاد ہو گئے, یقیناً آپ کو بھی یاد ہو گئے ہوں گے. ایک بار پھر رپیٹ کر لیتے ہیں. تا سا جیم, آپ بھی زبانی پڑھیے گا. تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف. ونس اگین تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف. جی تو یہ حروف اخفا ہیں جن کو تجوید میں ان کے ماقبل اگر نون ساکن یا نون تنوین آ جائے تو وہاں پر غنہ نہیں کیا جاتا بلکہ اخفا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں اس کے حکم کی طرف. اگر حروف اخفا کا ماقبل اگر حروف اخفا کا ماقبل نون ساکن یا نون تنوین ہو تو آواز کو نون کے مخرج میں چھپا کر ادا کرتے ہیں. خفی, اخفا, چھپانا. اگر حروف اخفا کا ماقبل کا کنسیپٹ آپ کو پتہ ہے, لاسٹ لیکچرز کے اندر ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے اور یہ ایسی ٹرم ہے جو تجوید میں بار بار یوز ہوتی رہے گی. اگر حروف اخفا کون سے ہیں جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں, ان کی تعداد کتنی ہے؟ 15. اور وہ کون کون سے تھے؟ تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف. میں بار بار اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ یاد بھی ہوتا جائے. جی حروف اخفا کا حکم کیا ہے؟ اگر حروف اخفا کا ماقبل نون ساکن اور نون تنوین ہو تو آواز کو کیا کریں گے؟ تو آواز کو نون کے مخرج میں چھپا کر ادا کریں گے. آواز کو کیا کریں گے؟ نون کے مخرج میں چھپا کر ادا کریں گے. ٹھیک ہے, تو اب اس کی ایگزامپلس ہیں, ہم ان کو پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آئے گی. اب ان ایگزامپلس کو آپ نے پورے کنسنٹریشن کے ساتھ سننا ہے. یہیں پہ آواز بدلے گی اور جس نے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیا تو یوں سمجھ لیں اس کو حروف اخفا کے حکم کے اوپر عمل کرنے کا طریقہ بھی سمجھ آ جائے گا. مثلا اب یہ ہے نا وَأَنزَلَ, ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں وَأَنزَلَ, نون کو پڑھا, حمزہ زبر نون ان, زال زبر زا, لام زبر لا, وَأَنزَلَ. عام طور پہ ہم ایسے پڑھتے ہیں, لیکن اب تجوید میں کیا ہے, نون ساکن اور نون تنوین کے ہم قواعد پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ حروف اخفا جو ہے ان کے ماقبل اگر نون ساکن اور نون تنوین ہو. آپ ڈیفینیشن پہ ذرا غور کریں. اگر حروف اخفا, بس یہیں پر رک جائیں. اب اس ایگزامپل کو دیکھیں. اس ایگزامپل یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے وَأَنزَلَ, کیا اس کے اندر آپ کو حروف اخفا میں سے کوئی لفظ نظر آ رہا ہے؟ جی زا ہمیں نظر آ رہا ہے, اور اوپر شرط ہے حروف اخفا کا ماقبل نون ساکن یا نون تنوین ہو. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ زا جو کہ حروف اخفا میں سے ہے اور اس کے ماقبل نون ساکن ہے,
تو یہ دونوں کنڈیشنیں آ گئی ہیں. اب کیا ہے، اب ہم اس حکم کو یہاں پر اپلائی کریں گے. کیسے اپلائی کریں گے کہ نون کو اس کے مخرج میں چھپا کر پڑھیں گے. نون کو کیا کریں گے، اس کے مخرج میں چھپا کر پڑھیں گے. اب میں آپ کے سامنے اس کو پڑھتا ہوں، آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. مثلا وَأَنزَلَ، وَأَنزَلَ، آگے ہے وَأَنتُمْ، وَأَنتُمْ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ. جی اب آپ میرے ساتھ مل کر اس کو پڑھیے گا. نون کی آواز واضح نہ ہو، بلکہ کیا ہے کہ نون کی آواز مخرج میں اپنے چھپی ہوئی ادا ہو رہی ہو. وَأَنزَلَ، جی آپ بھی اس کو پڑھیے. وَأَنزَلَ. اچھا اگر ہم اس کو یہاں پر اخفا نہیں کرتے تو پھر کس طرح یہ پڑھا جائے گا؟ وَأَنزَلَ، وَأَنزَلَ. اب اس میں وَأَنزَلَ میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ نون کی آواز جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے، اور یہاں پہ اظہار ہے، آواز ظاہر ہو رہی ہے. وَأَنزَلَ. اگر ہم اس کی طرف حروف اخفا کے حکم کی طرف بڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا، اس میں ہم نون کے مخرج میں جو نون کی آواز ہوگی اس کو چھپا کر پڑھیں گے. اب آپ پریکٹس کے طور پر میرے ساتھ مل کر اس آواز کو نون کے مخرج میں چھپا کر پڑھیے گا. وَأَنزَلَ، وَأَنزَلَ، وَأَنتُمْ، وَأَنتُمْ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ، جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ. جی اس میں آپ کو سمجھ آ گئی کہ اخفا جو ہے وہ کس طرح سے کیا جاتا ہے، کس طرح سے نون کے مخرج سے نون کی آواز کو چھپا کر مخفی کر کے ادا کیا جاتا ہے. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ جب حروف اخفا جو کہ ہم نے پڑھے تا سا جیم، دال زال زا، سین شین صاد ضاد، طا ظا، فا قاف کاف، یہ 15 حروف جو ہیں ان کے ماقبل اگر نون ساکن یا نون تنوین آ جائے تو ہم وہاں پر کیا کریں گے کہ نون کو اس کے مخرج کے اندر چھپا کر پڑھیں گے، ظاہراً نہیں پڑھیں گے، ظاہر نہیں کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کی ایگزامپل بھی ہم نے پڑھ لی. وَأَنزَلَ وَأَنتُمْ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ. جی کلیئر ہو گیا؟ نیکسٹ آگے چلتے ہیں. اچھا جی آگے ہے ہمارے پاس حصۃ القرات، اور آج حصۃ القرات کے اندر میں نے ایک نئی صورت کا ایڈیشن کیا ہے. اس کے اندر مجھے کافی ساری ایسی ایگزامپلز مل رہی تھیں جو کہ آج کے لیسن سے متعلق ہیں. ٹھیک ہے، تو قرات کے لیے ریڈی ہو جائیے. سب سے پہلے ہم سورۃ الفاتحہ کی قرات کریں گے، اور اس کے اندر آج کا لیسن اور لاسٹ ڈے کا لیسن جو ہے وہ ہم نے پڑھا ہے اس کو پریکٹیکلی وہاں پہ تلاش کریں گے اور اس کی امپلیمنٹیشن کریں گے. سورۃ الفاتحہ ہے، غور سے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. آج کے لیسن کے جو اصول ہیں وہ کون سے؟ ایک تھا غنہ، ٹھیک ہے، اور یعنی غنہ کہاں پر واجب ہوگا؟ نون مشدد اور میم مشدد پر. یہ 2 پوائنٹ آپ مائنڈ میں اپنے محفوظ رکھیے گا. اور دوسرا ہم نے کیا پڑھا ہے؟ دوسرا ہم نے پڑھا ہے کہ حروف اخفا جو ہے ان کے ماقبل اگر نون ساکن یا نون تنوین آ جائے تو وہاں پر ہم اخفا کریں گے، یعنی نون کی آواز کو نون کے مخرج کے اندر چھپا کر پڑھیں گے. تو اب آپ نے مجھے یہاں پہ بتانا ہے کہ کہاں پر وہ حرف ایسا آتا ہے یا وہ لفظ ایسا آتا ہے کہ جہاں پر ہمیں غنہ کرنا ہے یا اخفا کرنا ہے. جی الحمد للہ رب العالمین، اس کے اندر نہ نون ساکن ہے نہ نون تنوین ہے. الرحمن الرحیم، اس کے اندر بھی نون ساکن نہیں ہے نہ ہی نون تنوین ہے. مالک یوم الدین، اس میں بھی نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں بھی نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
جی صراط الذین انعمت علیہم، انعمت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں ایک نون ساکن مل گیا ہے. یہاں پر کیا ملا ہمیں؟ نون ساکن مل گیا ہے، لیکن ایک شرط تو پوری ہوتی ہے، دوسری نہیں پوری ہوتی. وہ کیا؟ کہ اخفاء کے اصول میں شرط یہ تھی کہ نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو، اور اس کے ساتھ اس کے بعد آگے کیا ہو؟ حروف اخفاء میں سے کوئی حرف ہو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ انعمتا کے اندر عین جو ہے یہ حروف اخفاء میں سے نہیں ہے. حروف اخفاء کون کون سے ہیں جی؟ ابھی ہم نے یاد کیے ہیں، تا سا جیم، دال زال زا، سین شین صاد ضاد، طا ظا، فا قاف کاف. تو ان کے اندر تو ہمیں عین نظر نہیں آیا. اب تلاش کریں کہ یہ عین کون سے حروف میں سے ہے، کیا ہم نے اس کو پڑھا ہے؟ جی اب اگر آپ غور کریں تو سیکنڈ لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے حروف حلقی پڑھے تھے، جو کہ 6 تھے. کون کون سے تھے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو عین ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے. تو حروف حلقی میں سے ہونے کی وجہ سے یہاں پر اخفاء کا قاعدہ نہیں لگے گا، اخفاء کا حکم نہیں لگے گا، بلکہ کیا ہے؟ حروف حلقی یعنی اظہار کا حکم لگے گا. اظہار کا حکم، صرف ہم نون کو ظاہر کریں گے اور آگے اپنی تلاوت جاری رکھیں گے، غنہ بھی پراپر نہیں کریں گے. کیسے جی؟ صراط الذین انعمت، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جی تو ہمیں اس صورت کے اندر ایک ایگزامپل ملی ہے اپنے لیسن کے لحاظ سے. آگے چلتے ہیں جی. سورت عبسہ، یہ 30ویں پارہ کی صورت ہے. تو اس کی یہ چند آیات ہیں، 10 آیات. ہم انہی کو تلاوت کریں گے آج کے لیسن میں، اور انہی کے اندر ہم تلاش کریں گے کہ حروف اخفاء کہاں پہ آتے ہیں، اور حروف اخفاء کے ماقبل اگر نون ساکن یا نون تنوین آتا ہے تو اخفاء کیسے کر کے کریں گے. جی تو آپ بھی میرے ساتھ مل کے اس پر غور کیجیے گا اور یہ تلاوت میرے ساتھ مل کے کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. اچھا اب یہ ان پہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں نا، تو لاسٹ 2-3 لیکچرز کے اندر جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے وہ سارے اصول یہاں انہی 2 آیتوں کے اندر لگتے ہوئے اپلائی ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. عبس وتولى. اس کے بعد ہے جی جاء. جاء اس پہ ذرا غور کریں. یہ حمزہ مفتوح ہے، آگے نون ساکن ہے. تو پہلے ہم نون ساکن کے قواعد کی طرف بڑھتے ہیں جی. نون ساکن ہے اور اس کے بعد آگے والا جو حرف ہے جیم ہے. تو جیم کون سے حروف میں سے ہے جی؟ جیم کون سے حروف میں سے ہے؟ ہم نے ابھی پڑھا ہے جی. جیم جو ہے یہ حروف اخفاء میں سے ہے. یہ کون سے حروف میں سے ہے؟ اخفاء میں سے. آئیے میں آپ کو دوبارہ پھر دکھا دیتا ہوں کون سے ہیں جی. تا سا جیم. جی یہاں پہ ہمیں جیم نظر آ رہا ہے، تو دیکھیے کہ یہی جیم یہاں پر آ گیا ہے. تو جیم چونکہ حروف اخفاء میں سے ہے اور اس کے ماقبل نون ساکن آ گیا ہے، تو دونوں شرائط پوری ہو گئیں، اس لیے یہاں پر اخفاء کا قاعدہ لگے گا. یہاں پر ہم اخفاء کریں گے. کیسے؟ ان جا، ان جا نہیں کہیں گے. ان جاءہ الاعمی. جی سمجھ آ گئی؟ آگے ابھی ہم نا یہی اخفاء کے قواعد کو دیکھتے ہیں. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ. آگے ہے او يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ. جی یہاں پہ ایک اور ہمیں نون ساکن مل گیا ہے، اور اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ یہ فا کون سے حروف میں سے ہے جی؟ حروف حلقی میں سے ہے؟ نہیں، یہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے. تو کون سے حروف میں سے ہے؟ یہ ہے جی تا سا جیم، دال زال زا، سین شین صاد ضاد، طا ظا، فا قاف کاف. جی تو یہ فا جو ہے یہ حروف اخفاء میں سے ہے. یہ کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف اخفاء میں سے. یعنی ایسے حروف کے جن کے ماقبل اگر نون ساکن یا نون تنوین آ جائے تو وہاں پر اخفاء ہوگا. تو یہاں پر ہم اخفاء کریں گے. کیسے؟ او یزک
فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى. جی آپ دیکھیں کہ میں نے یہاں پہ نون کو ظاہر کر کے اظہار کی حالت میں نہیں پڑھا، بلکہ اس نون کو چھپا کر، ناک کی آواز کے اندر چھپا کر پڑھا ہے. فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى، تو اسے کہا جاتا ہے اخفا. جس کی سمجھ آ گئی. آگے ہے اما من استغنا فأنت له تصدى. جی فأنت، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نون ساکن ہے، اور آگے جو حرف آ رہا ہے وہ کون سا حرف ہے؟ آگے جو حرف آ رہا ہے وہ کون سا حرف ہے؟ جی پھر حروف اخفاء کو رپیٹ کیجئے. تا سا جیم، تو پہلا حرف ہی حروف اخفاء میں سے کون سا ہے؟ تا، تو وہ تا یہاں پہ آئی ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں اصول کی طرف. حروف اخفاء کے ماقبل اگر نون ساکن یا نون تنوین آ جائے تو وہاں پر کیا کریں گے؟ وہاں پر اخفاء کریں گے. تو فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى کے اندر ہم کیا کریں گے؟ یہاں پہ اخفاء کریں گے، یہاں پہ اظہار نہیں کریں گے. فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، صاد کو پر پڑیں گے، دال. ٹھیک ہے. تو آگے ہے وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى. اچھا آگے ایک اور قاعدہ آ رہا ہے، وہ بھی ہم نے آج ہی کے لیسن میں پڑھا ہے، جبکہ وہ ایک ہمیں پچھلی آیت کے اندر بھی ہم اسے چھوڑ چکے ہیں. وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ. جی اس کے اندر آپ غور کریں تو ہم نے ایک چیز اور بھی پڑھی ہے غنہ کی ڈیفینیشن کے بعد. وہ کیا تھی کہ جہاں بھی میم اور نون مشدد آئیں گے، شد کی حالت میں آئیں گے، تو وہاں پر غنہ کرنا واجب ہے. میم مشدد اور نون مشدد کے اوپر غنہ کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اما کے اندر میم جو ہے یہ مشدد ہے، لہذا یہاں پر غنہ کرنا واجب ہے. تو کیسے غنہ کریں گے؟ وَأَمَّا مَن. اچھا اب آپ دیکھیں کہ ماں کو، یہ جو نون ہے اس کی آواز کو میں نے حالت اخفاء کے اندر کنورٹ کیا ہے. کس وجہ سے؟ کہ نون ساکن کے بعد آگے جو حرف آ رہا ہے یہ کون سا حرف آ رہا ہے؟ حروف اخفاء میں سے آ رہا ہے. تا سا جیم، یہ تیسرا حرف حروف اخفاء کا ہے. ٹھیک ہے. وَأَمَّا کے اوپر میں نے غنہ کیا اور مَا جَاءَ کے اوپر میں نے اخفاء کیا. تو آپ بھی میرے ساتھ مل کر اسی طرح اس پریکٹس کو رپیٹ کیجئے. وَأَمَّا، اچھا وَأَمَّا کے اندر دونوں ہونٹ جو ہیں وہ آپس میں مل جائیں گے اور پوری طرح سے ناک سے آواز آئے گی غنے کی. غنہ کسے کہا جاتا ہے؟ آج ہی ہم نے اس کی ڈیفینیشن پڑھی ہے کہ غنہ ناک کے اندر آواز کے گنگنانے کو غنہ کہتے ہیں. ناک میں آواز کے گنگنانے کو غنہ کہتے ہیں. جی تو وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ. جی آپ کو سمجھ آ گیا کہ وہاں پہ غنہ کس طرح کیا اور آگے اخفاء کس طرح کیا ہے. اچھا اب ذرا تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آیت نمبر جو 5 ہے نا، اما، یہاں پہ ہم چھوڑ گئے تھے، یہاں پہ میم مشدد ہے تو لہٰذا یہاں پر بھی غنہ ہوگا. اما من استغنا فانت له تصدى وما عليك الا يزكى. وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ. اچھا جی اب ہم یہاں پہ میں نے ایک چھوٹی سی مسٹیک بھی کی ہے، آپ نے وہ تلاش کرنی ہے. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، یہاں پہ آپ دیکھیے کہ میں نے ایک چھوٹی سی مسٹیک کی ہے، آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے. فَأَنْتَ لکھا ہوا ہے، فَأَنْتَ، کیا یہاں پہ کوئی اخفاء کی کنڈیشن لگتی نظر آتی ہے؟ جی یہاں پہ اخفاء ہوگا. کیوں ہوگا جی؟ کہ تا آ گیا ہے.
تا آ گیا اور تا کے ماقبل نون ساکن ہے. تو قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی حروف اخفا تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف، یہ 15 حروف کے ماقبل اگر نون ساکن یا نون تنوین آ جائے تو وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ وہاں پر اخفا کریں گے. تو ہم یہاں پہ فَأَنْتَ نہیں کہیں گے بلکہ ہم پڑھیں گے فَأَنْتَ فَأَنْتَ. ٹھیک ہے. آگے ہے عنہ. عنہ میں نے اس کو بھی یہاں پر بھی اخفا کر دیا تھا، آپ نے غور ہی نہیں کیا. عنہ میں نے پڑھا تھا، تو یہ غلط ہے. کس وجہ سے؟ کہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد جو آگے حرف آ رہا ہے یہ حروف اخفا میں سے نہیں ہے. ہاں حروف اخفا میں سے نہیں ہے. تو جناب یہ کون سے حروف میں سے ہے؟ آپ بتا دیں، آپ نے بھی لیسن یاد کیے ہوئے. ہاں کون سے حروف میں سے ہے؟ جناب ہاں جو ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے. یہ کون سے حروف میں سے ہے؟ یہ حروف حلقی میں سے ہے. ہاں تو اب کیا ہے کہ ہا پر ہا ہو اور اس کے ماقبل یعنی حروف حلقی ہو اور اس کے ماقبل نون ساکن یا نون تنوین آ جائے تو وہاں پر نہ اخفا ہوگا نہ غنہ ہوگا بلکہ وہاں پر فقط اظہار ہوگا. کیا ہوگا؟ فقط اظہار ہوگا. ہم یہاں پر اظہار کریں گے. کیسے پڑھیں گے؟ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا. ہم نے آئین کے بعد جو نون ہے فقط اس کو ظاہر کیا اور آگے اپنی تلاوت جاری رکھی ہے. جی تو آج کے لیسن میں ہم نے فقط یہیں تک تلاوت کریں گے. 10 آیات ہیں. اب ہم ان کو تھوڑا سا رپیٹ کرتے ہیں اور باقی جو اصول اب تک ہم نے پڑھے ہیں ان کو دیکھتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے لیکچر سے لے کے اب تک جتنے بھی ہم نے تجوید کے رولز پڑھے ہیں ہم ان کو تھوڑا تھوڑا یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں تاکہ آپ کو ریپیٹیشن بھی ہو جائے اور دوبارہ سے ازبر بھی ہو جائے. عبس وتولی ہم نے پڑھا. عین جو ہے یہ کون سے حروف میں سے ہے جی؟ عین حروف حلقی میں سے ہے. با کو ہم نے ابھی نہیں پڑھا کیونکہ اس کو ہم نے ابھی تک ہم نے حروف حلقی کو پڑھا ہے اور حروف اخفا کو پڑھا ہے. تو با ہمیں ابھی تک نہیں پڑھا تجوید کے اصولوں میں. تو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بعد سین ہے تو سین حروف حلقی میں سے ہے. تمام حروف کے اوپر فتح ہے. جس حرف کے اوپر فتح آ جائے اسے مفتوح کہتے ہیں. آگے وتولا یہ بھی تینوں حروف کے اوپر کیا ہے؟ فتح ہے، لہٰذا یہ مفتوح ہے. لام مشدد بھی ہے اور اس کے اوپر جو علامت ہے جی یہ کون سی علامت ہے؟ لام مشدد کے اوپر جہاں پہ کرسر ہے یہاں پہ جو علامت ہے اسے کہا جاتا ہے الف المدیہ الصغیرہ. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ الف المدیہ الصغیرہ. اس کے بعد آگے مد ہے. یہ مد تب پڑھی جائے گی جب اس کو آگے ملا کر پڑھیں گے. وقف نہیں کریں گے تو پھر یہ مد پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے حمزہ ہے. حمزہ مفتوح ہے. نون ساکن ہے. نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے حرف آیا ہوا ہے لہٰذا یہاں پر اخفا ہوگا. اس کے بعد الف مدہ بھی ہے. حمزہ مفتوح ہے. ہا جو ہے حمزہ اور ہا یہ دونوں حروف حلقی میں سے ہیں. لام جو ہے یہ ساکن ہے. الف مفتوح ہے. عین جو کہ حروف حلقی میں سے ساکن ہے اور میم کے اوپر پھر کون سی علامت ہے؟ الف المدیہ الصغیرہ. واو وما یدریک لعلہ یزکا. واو جو ہے یہ کون سے حروف میں سے ہے؟ یہ ہم نے ابھی نہیں پڑھے. ٹھیک ہے یہ حروف یرملون میں سے ہے لیکن یہ ابھی ہم نے نہیں پڑھے. تو واو مفتوح ہے. آگے میم مفتوح ہے. میم کے بعد آگے جو الف آ رہا ہے تو یہاں پہ الف مدہ ہو رہا ہے. یدریکا کے اندر یا مدہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے میں لائٹ سے آپ کو بتاتا جاؤں. لعلہ ہو کے آگے بعد ہم دیکھتے ہیں ہا الٹا پیش ہو ہے تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ بھی واو مدہ ہوگی. ہو. آگے ہے یز زکا. یز زکا کے اندر کیا ہے کہ یا مفتوح ہے. زا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مشدد بھی ہے اور مفتوح بھی ہے. کاف مشدد ہے اور اس کے اوپر کون سی علامت ہے؟ الف المدیہ الصغیرہ. او یذکروا. اب یہ او جو ہے یہ کیا ہے؟ او کیا ہے؟ او پہ کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ ہم نے پڑھا ہوا ہے واو ساکن ہو. اب تک ہم نے پڑھے تھے حروف مدہ. حمزہ حروف مدہ کون سے ہیں؟ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 الف واو اور
یا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ الف تو نہیں ہے، اس کو ہم حمزہ کہیں گے کیونکہ اس کے اوپر حرکت آ چکی ہے. اس کے بعد واو جو ہے یہ حروف مدہ میں سے ہے. حروف مدہ میں یہ مدہ کب ہوگی؟ پہلی کنڈیشن اس کی یہ ہے کہ پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ یہ ساکن ہو، ٹھیک ہے. اور مدہ کی شرط یہ ہے کہ اس کے ماقبل ضمہ ہو، کوئی حرف مدموم ہو، ٹھیک ہے. مدموم ہوگا تو یہ واو مدہ کہلائے گی. اور اگر واو ساکن ہو اور اس کے ماقبل مفتوح ہو تو پھر کون سی حالت ہوگی؟ پھر یہ ہوگی لین. لین کہتے ہیں نرمی سے پڑھنا. لین کسے کہتے ہیں؟ نرمی سے پڑھنے کو. تو ہم اسے پڑھیں گے او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے سارے حروف کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ فتح ہو تو مفتوح ہے، کسرہ ہو تو مکسور ہے، ضمہ ہو تو مضموم ہے، اور یا مدہ کے اصول بھی آپ کو پتہ ہیں. اور یہ آگے ہم نے ابھی حروف لین جو ہیں ان کو بھی، ان کا قاعدہ بھی یہاں پہ اپلائی ہوتا ہوا دیکھ لیا ہے. تو اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے. میں چونکہ وقت کافی سارا ہو چکا ہے مختصر کرتا ہوں. آئیے اب ہم اس کو قرات بالترتیل کے حوالے سے اس کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ اس کی قرات بھی ہماری بہتر ہو جائے. پہلے ہم اس کو قرات سادہ قرات کے اندر پڑھیں گے کہ جس میں آپ مخارج کو درست کر سکیں، اور اس کے بعد میں بھی ترتیل طریقے سے پڑھوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. جی اب میں اس کو قرات بالترتیل کے مطابق پڑھتا ہوں. آپ نے اس کو سماعت کرنا ہے آج، اور کل آپ میرے ساتھ مل کے اس کی پریکٹس بھی کیجیے گا. اب آپ ان کو غور سے سنیے گا، دیکھیے گا میں کہاں پہ حروف مدہ آ رہا ہے اور کہاں پہ لین کی کنڈیشن ہے، کہاں پہ اظہار ہو رہا ہے اور کہاں پہ اخفاء ہو رہا ہے اور کہاں پہ غنہ ہو رہا ہے. جو کچھ اب تک ہم نے پڑھا ہے ان تمام اصولوں کو آپ نے آیت کے ایک ایک حصے کے اوپر غور کرتے ہوئے پورے کنسنٹریشن کے ساتھ آپ نے اس کو سماعت کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. جی اینڈ پہ ہم بڑھتے ہیں عزت الدعا کی طرف. ایک بہت ہی آسان اور شاید یہ آپ میں سے تقریباً
بہت سو کو یاد بھی ہو، کوئی بات نہیں، آپ میرے ساتھ مل کے اس کو دوبارہ رپیٹ کر لیتے ہیں، اور جن کو یہ دعا نہیں آتی ہے وہ آج تھوڑی سی محنت کر لیں اور اس دعا کو یاد کر لیں۔ مسجد سے باہر نکلنے کی دعا ہے، اللہم انی اسألوک، جی اسألوک، 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 غور کیا ہے یہ کون سے حروف ہیں؟ یہ حروف حلقی میں سے ہیں، حمزہ، اسألوک، من فضلک۔ اچھا یہ ضاد ہے نا، اس کا مخرج تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو دال نہیں پڑھنا، فضلک، یہ ذرا پر کر کے پڑھا جاتا ہے، جب آگے آئے گی ان کی پریکٹس میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتاؤں گا۔ من فضلک ورحمتک اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ جی اب اس کو زبانی پڑھ لیتے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ پھر ایک بار ریپیٹ کر لیں، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اے اللہ انی اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، من فضلک، تیرے فضل کا، ورحمتک، اور تیری رحمت کا، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ تو آج کے لیسن میں ہم نے کیا کچھ پڑھا ہے، آئیے ایک بار پھر تھوڑا سا رپیٹ کر لیں تاکہ آپ کو ازبر ہو جائے۔ سب سے آج 12ویں کلاس کی ہماری حصۃ التجوید کے اندر ہم نے غنہ کا بیان پڑھا۔ غنہ کسے کہتے ہیں جی؟ ناک میں آواز کے گنگنانے کو غنہ کہتے ہیں، ناک میں آواز کے گنگنانے کو غنہ کہتے ہیں۔ اس کی ایگزامپلس تھی مثلا ان الذین، ان اللہ۔ غنہ کب واجب ہوتا ہے؟ نون مشدد اور میم مشدد پر غنہ کرنا واجب ہے۔ کن دو حروف پر؟ نون مشدد اور میم مشدد پر غنہ کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا حروف اخفاء کا بیان ہے۔ اخفاء کسے کہتے ہیں؟ چھپانا۔ اخفاء کا معنی کیا ہے؟ چھپانا۔ تو یہ کتنے ہیں حروف اخفاء؟ یہ 15 ہیں۔ حروف اخفاء کتنے ہیں؟ 15 ہیں۔ کون سے ہیں؟ ہم نے ابھی یاد بھی کیے ہیں، تا سا جیم، دال زال سا، سین شین صاد ضاد، طا ظا، فا قاف کاف۔ ٹھیک ہے جی، یہ 15 حروف اخفاء ہیں۔ حروف اخفاء کا حکم کیا ہے؟ اگر حروف اخفاء کے ماقبل نون ساکن یا نون تنوین ہو تو آواز کو نون کے مخرج میں چھپا کر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ آواز کو مخرج میں چھپا کر ادا کرنے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ اخفاء کہلاتا ہے۔ مثلا وَأَنزَلَ وَأَنتُمْ جَاعِلُونَ فِي الْأَرْضِ۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہم نے حصۃ القراءت کے اندر قراءت کی ہے، اور اینڈ کے اوپر آج ہم نے حصۃ الدعا میں مسجد سے باہر نکلنے کی دعا کو پڑھا ہے۔ اس بات کے ساتھ کہ آپ یقیناً اس کی پریکٹس کریں گے، قرآن مجید کی جو صورت، جو صفحہ، جہاں پہ آپ کو آسان لگے آپ وہاں پہ ان کی پریکٹس کریں، تلاوت کریں گے تو آپ اب تک آپ نے جتنے رولز پڑھے ہیں ہر آیت کے اندر آپ کو تجوید کا کوئی نہ کوئی رول اپلائی ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو 10 منٹ، 15 منٹ، 1 گھنٹہ آپ کچھ وقت پریکٹس کریں گے تو یقیناً آپ کی بہت اچھے سے تجوید کے اصولوں پر گرپ ہو جائے گی، اور آپ قرآن مجید کی قرأت کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کلاس کے اندر۔ بیسٹ آف لک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔